السلام علیکم دوستو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غور و فکر میں پائے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر وقت مناظرہ قدرت کے مشاہدے اور کائنات فطرت کا مطالعہ کرنے میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات کے تصور میں غرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کی سدھار کی سوچ وچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جاتی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ ہے اور اس کے اوپر ایک غار ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کئی دن کا کھانا ساتھ لے کر اس غار کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پہ آ کر لے جاتے تو کبھی حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا غار حرا میں کھانا پہنچا دیا کرتی تھیں۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اپنی عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل سامنے اچانک غار میں ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ فرشتے نے ایک دم سے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو پکڑا اور نہایت ہی گرم جوشی سے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، پڑھیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ بھی فرشتے نے آپ علیہ السلام کو بہت زور سے اپنے سینے سے لگایا اور چھوڑا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے۔ آ کر گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ جب آپ کا خوف دور ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بھار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو کھلاتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق اور انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ وہ شخص تھے جو اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے۔ ورقہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ کہنے لگے کہ کاش آپ علیہ السلام کی نبوت کے زمانے تک میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکال لے گی۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے بڑے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکے والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن آپ علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔
آپ علیہ السلام نے پہلے دائیں اور بائیں جانب دیکھا، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو نظر آیا وہی فرشتہ جو غار حرا میں نظر آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام کے دل میں خوف کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آ کر لیٹ گئے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ علیہ السلام پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ رب تعالیٰ کا فرمان اترا کہ اے اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور ڈر سناؤ اور اپنے رب کی ہی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام پر مبعوث فرما دیا اور آپ اللہ کے حکم سے دعوت حق اور تبلیغ دین کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ 3 برس تک نبی علیہ السلام انتہائی پوشیدہ طور پر اور نہایت ہی رازداری سے تبلیغ اسلام کا کام کرتے رہے اور پھر وہ وقت آیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل فرمائی، یعنی وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ السلام اعلانیہ طور پر تبلیغ اسلام فرمانے لگے اور شرک اور بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، جس کے رد عمل میں اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کے خلاف کمر بستہ ہو گیا اور حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کو اذیت دینے کا سلسلہ چل نکلا۔